ڈسکس کرنے والے ہیں وہ لاہور کے ایک مدرسے کے بانی اور منتظم کے حوالے سے ہے، یعنی آغا جواد نقوی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ مذہب حق اہل بیت میں اختلاف کا سبب نہ بنے، اور اگر یہاں سے وہ مطمئن نہیں ہیں تو جس خاندان میں اور مکتب میں پیدا ہوئے تو بہتر ہے کہ وہاں چلے جائیں۔ اور فرزند علی صاحب المعروف جواد نقوی صاحب ذرا لجام پہ ہاتھ رکھے، اپنے لگام کو تھام کے رکھے۔ کس نے آپ کو بتایا کہ فقط ایک مرجعیت اور باقی مراجع کو آپ دیکھتے ہیں پوسٹیں آپ کے شاگرد کیا بنا کے چڑھا رہے ہیں مراجع عظام کی، کہ حافظ بشیر صاحب قبلہ کی تصویر اور تیر۔ عجیب بات ہے بھئی، آپ تو بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ مشہور و معروف کہاوت ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ اس کی طرف پتھر زیادہ اچھالتے ہیں، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ علمی، فکری اور نظریاتی شخصیات کی تاریخ سے بھری پڑی ہے۔ پاکستان کی زرخیز سرزمین پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شہید عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ تک بہت ہی عظیم و عرفہ تاریخی شخصیات گزری ہیں، اور ایسی شخصیات پر اس زمانے کے عالم نماؤں اور ان کے کانے پیروکاروں نے بھرپور تہمتیں لگائی ہیں، ان پر دشنام ترازیاں کی ہیں اور ان کے خلاف باقاعدہ محاذ کھولے ہیں۔ اگر ہم علامہ اقبال کے دور کی تاریخ پڑھ لیں تو اس وقت کے علماء نما افراد نے علامہ اقبال پر کفر کے فتوے تک بھی لگائے تھے، اور پھر شہید عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو شہید حسینی جیسی عظیم ہستی پر امام بارگاہوں اور مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اگر آپ پاکستان سے باہر نکل کر ایسی شخصیات کی تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم اسلام کے عظیم مفکر و مدبر اور رہبر پر بھی عالم نما افراد نے کفر کے فتوے لگائے تھے۔ در حقیقت جب رسوماتی افراد دین کے نام پر دنیا بنا رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں ایسی شخصیات جنم لیتی ہیں جو دین کے نام پر دنیا بنانے کی بجائے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کی باتیں کرتی ہیں، تو پھر رسوماتی دینداروں کو جو کوڑیوں کے عوض حوروں کا سودا کرتے رہتے ہیں بہت برا لگتا ہے۔ آج مملکت خداداد پاکستان کو استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مدبر، مفکر، معلم، فلسفی اور رہبر عطا کیا ہے۔ اگر ہم آج اپنے ارد گرد ایسے افراد کے بارے میں حقائق ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے بارے میں انتہائی گھٹیا قسم کے جھوٹے افواہ پھیلاتے رہتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ افراد بھی وہی افراد ہیں جو دین کے نام پر اپنی دنیا بسا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا گزر بسر ہی دین کے نام پر لوگوں کو محظوظ کرنے سے ہوتا ہے۔ ان عالم نما افراد میں سے چند ایک افراد حالیہ دنوں میں کھل کر سامنے آئے ہیں جو استاد محترم کے بارے میں ہر قسم کے جھوٹے و بے بنیاد افواہیں پھیلانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ان افراد کے ایسے ہی افواہوں میں سے ایک افواہ یہ ہے کہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ سابق دیوبندی ہیں اور ان کا شجرہ نسب نقوی سادات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اگرچہ قرآن مبین میں رب الارباب نے اور اپنے احادیث نورانی میں رسول خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت و شرافت اور برتری کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے، لیکن ان عالم نما افراد کا جب کسی بھی قسم کا علمی و جذباتی سکہ نہیں چلتا ہے تو اس قسم کے گھٹیا افواہ پھیلا کر عام افراد کو سید بزرگوار سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن 2007 کی بات ہے جب بندے ناچیز کراچی میں ہوتا تھا، اس وقت استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ فقط محرم و سفر کے ایام میں ایران سے پاکستان آتے تھے اور مسلسل 4 عشرے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور سیالکوٹ میں پڑھنے کے بعد واپس ایران چلے جاتے تھے۔ اس وقت کراچی کے مومنین کا ایک وفد استاد محترم کے آبائی علاقے ٹھپرا سیداں ہری پور ہزارہ کا دورہ کرنے گیا تھا۔ مومنین کے اس وفد نے استاد محترم کے اہل علاقہ، استاد محترم کے بڑے بھائی سید مظہر حسین نقوی اور استاد محترم کے بچپن کے اساتذہ سے انٹرویو لے کر باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اگرچہ میں اس دورے میں شریک نہیں تھا لیکن میں نے وہاں کے مومنین اور استاد محترم کے بڑے بھائی سید مظہر حسین نقوی سے لیے گئے انٹرویو کی ویڈیوز دیکھ لیا تھا۔ استاد محترم کے بڑے بھائی سید مظہر حسین نقوی کا استاد محترم کے بارے میں کہنا تھا کہ استاد محترم بچپن سے ہی بہت ہی ذہین و فطین اور خوش اخلاق تھے، والدین اور خاندان کے دیگر بزرگوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سید بزرگوار کی والدہ محترمہ ان سے اتنا پیار کرتی تھی کہ انہیں اسلام آباد میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے کا اجازت بھی بہت ہی مشکل سے دیا تھا، اور پھر جب استاد محترم وہاں سے ایران جانے لگے تو تب بھی ان کی والدہ محترمہ سے بہت ہی مشکل سے اجازت لے لی گئی تھی۔
لیکن بعد میں آپ کی والدہ محترمہ استاد محترم کے ساتھ ایران چلی گئیں اور وہیں پر وفات پا گئیں اور وہ قم المقدس میں مدفون ہیں۔ استاد محترم کے بارے میں ان کے بچپن کے استاد کا یہ فرمانا تھا کہ سید بزرگوار سکول کے دور میں بہت ہی ذہین و فطین ہوتے تھے۔ ان کا استاد محترم کے بارے میں یہ بھی فرمانا تھا کہ جب ہم کلاس میں پڑھاتے تھے تو استاد محترم ہماری پڑھائی پر زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، بلکہ کھڑکی سے باہر نظریں جما کر ارد گرد کی دنیا کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب اگلے دن ٹیسٹ لیا جاتا تھا تو آپ سب سے آگے نکل کر حیران کر دیتے تھے۔ بندے حقیر ہری پور، ہزارہ، اسلام آباد اور لاہور کے بہت سارے ایسے سادات کو جانتا ہوں جن میں سے بعض کا تعلق استاد محترم کے خاندان سے ہے، جو کہ سارے نقوی سید ہیں، جبکہ استاد محترم کے خاندان کے بہت سارے رشتے رضوی سادات فیملیز میں ہوئی ہیں۔ الحمدللہ استاد محترم کا تعلق ایک سید و متدین خاندان سے ہے اور ان کا ماضی بھی آج ہی کی طرح پاک و منزہ ہے۔ لہٰذا ان عالم نما افراد سے گزارش کروں گا کہ پہلے برتری کے لیے قرآن و سنت میں بیان کردہ الہی معیار کو پڑھیں اور پھر اپنی فکری پستی پر نظر کریں کہ کسی شخصیت کے باکس میں غرق ہو کر اپنی فکری پستی کا کیسے ثبوت دے رہے ہیں۔ اگر ہم سید جواد نقوی وضع اللہ کی شخصیت کو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے معیار پر پرکھیں تو اس وقت استاد محترم سے بڑی باتقوا شخصیت پاکستان میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آپ پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے قول و عمل میں کسی قسم کا تضاد موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عالم نما افراد سے ملت تشیع کی حفاظت فرمائیں جو کسی شخصیت سے علمی اختلاف کو علمی حد تک رکھنے کی بجائے بنو امیہ کی طرح کردار کشی اور شخصیت کشی کی حد تک لے جاتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔